جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم لیکچر نمبر آج 7 ہے، سورۃ احزاب ہے، سیشن نمبر 7 ہے ہمارا، اور آج ہم نے ورس نمبر 28 اور 29 پڑھنی ہے سورۃ احزاب کی۔ سورۃ احزاب کی ورس نمبر 27 تک اللہ تعالیٰ کا جو ایک موضوع تھا، ایک بات تھی جو غزوہ احزاب سے ریلیٹڈ کام تھا یا غزوہ خندق سے ریلیٹڈ کام تھا یا بنو قریظہ سے ریلیٹڈ تھا، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اگلی جو دو آیات ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سورت کے اندر آپ دیکھیں گے یا ایوہ النبی، یا ایوہ النبی بار بار استعمال ہوتا ہے، 5 مرتبہ میں نے آپ کو گنوایا تھا۔ یا ایوہ النبی یہ سیکنڈ ٹائم اب یوز ہو رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے۔ تو یا ایوہ النبی اب گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہی اب کچھ بات ہونے لگی ہے۔ تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج یعنی بیویوں سے متعلق جو ہے وہ بات چیت ہونے لگی ہے۔ ہم صرف 2 آیات پڑھیں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات بتائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک موقع ایسا ہے، صحیح المسلم میں حدیث نمبر 1475 نمبر پر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مثال کے طور پہ یہ بڑے بڑے علاقے فتح ہونے لگ گئے نا، اور مال آنے لگ گئے، جیسے بنو قریظہ جو ہے نا وہ قبضے میں آ گیا اور مال و دولت آ گئی، خندق جو ہے نا وہ جیت لی، تو اب مال و دولت آنے لگا تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے کہ اللہ کے وسلم جو ہے وہ اب تو پیسے مال و دولت آیا ہوا ہے، اب ہم مانگ لیتے ہیں، سوال کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں بھی دو بھائی، ہمیں لونڈیاں دو، ہمیں فلاں دو، ہمیں یہ دو وہ دو، یعنی خرچہ مانگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے خرچہ مانگا۔ اس خرچہ مانگنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہوئے۔ اللہ کے رسول نے کہا بھئی غرباء کا زیادہ حق ہے۔ اور آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد، ورع اور تقوی اتنا زیادہ تھا کہ اللہ کے وسلم خمس مال ہونے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خمس کو اٹھا کے غریبوں میں تقسیم کر دیتے۔ تو اللہ کے وسلم کے گھر میں جو ہے نا وہ ایسا سمجھے کہ کھانے پینے کی چیزیں بہت کم ہوا کرتی تھی، جو ہوا کرتی تھی اس کو نبی کریم تقسیم کرنے پر زیادہ فوقیت دیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سی احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کبھی جو ہے نا وہ عائشہ رضی اللہ کہتے ہیں ہم 2 کھجوروں پر، 2 کالی چیزوں پر جو ہے نا وہ انحصار کرتے، پانی اور کھجور، ہم جو ہے نا وہ کھجور اتنا ہمارا چولہا اتنے دن نہیں چلتا تھا۔ اس ٹائپ سے آپ کو بہت سی احادیث بھی سننے میں ملے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریورٹی دیتے تھے اپنے جو دوسرے لوگ ہوتے تھے اپنے گھر والوں سے زیادہ ان کو فوقیت دیتے تھے۔ اس لحاظ سے گھر والوں نے ایک دن اعتراض کیا اور کہا کہ بھئی آپ کے پاس اب تو مال و دولت ہے، آپ کو چاہیے کہ اب آپ گھر والوں پہ خرچ کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہوئے، تو اللہ کے وسلم نے ان سے بائیکاٹ کیا، اور بائیکاٹ کو عربی ٹرم میں ایلا کہتے ہیں، بیویوں سے، یعنی اللہ کے وسلم نے بیویوں سے ایلا کر لیا کہ میں تمہارے پاس نہیں ملتا تم سے، چلو بھاگ جاؤ، ٹھیک ہے، مفہوماً کہہ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملنا چھوڑ دیا۔ تو 1 دن 2 دن 3 دن وہ آتا ہے نا حدیث مبارکہ میں مفہوم ایڈریس کر رہا ہوں۔ مفہوم یہ تھا کہ اللہ کے وسلم کسی کے گھر میں نہ آنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی، سب جو اجازت لیتا اس کو اجازت نہ ملتی، تو جناب بکر نے آ کے اجازت لی، اللہ کے وسلم نے ان کو اجازت دے دی، جناب عمر نے اجازت لی، اللہ کے وسلم نے ان کو دے دی، دونوں آ کے بیٹھے، نبی وسلم کے ازواج ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے؟ حضرت عمر نے کہا میں سوچ رہا تھا کہ میں اللہ کے وسلم کو ہنساؤں، تو کہا اللہ کے رسول میری جو بیوی ہے مجھ سے اگر خرچہ مانگ تو میں تو اس کا گلا دبوچ لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات میں مسکرائے اور کہا کہ یہ دیکھو یہ پاس بیٹھی ہیں میری اور یہ خرچہ مانگتی ہیں مجھ سے۔ تو حضرت ابو بکر اٹھے، عمر اٹھے، ابو بکر اٹھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی تھی جناب عائشہ، اور عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی جناب حفصہ تھی، انہوں نے کہا ہم ان کا گلا دبوچتے ہیں، ہم ان کو جو ہے نا وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، ایسے سمجھ لیں۔ تو وہ اس ڈانٹ ڈپٹ کے لیے اٹھے، تو اللہ کے وسلم نے ان کو بٹھا دیے۔ تو اللہ کے وسلم نے کہتے ہیں، جناب عائشہ کہتی ہیں میں نا دن گن رہی تھی، دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سے کہا تھا کہ میں 1 مہینے تک نہیں ملوں گا۔ اب وہ 1 مہینے تک کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن بعد جو ہے نا وہ 29 دن بعد اللہ کے وسلم واپس پلٹے۔ تو میں نے کہا 1 مہینہ تو نہیں ہوا ابھی، تو نبی کریم نے کہا یہ مہینہ جو ہے وہ کس کا ہے؟ 29 کا مہینہ ہے۔ تو گویا ایلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے نمبر 1 وجہ جو حدیث مبارکہ سے سمجھ آتی ہے صحیح مسلم کی 1475 نمبر سے، کہ اللہ کے وسلم نے ایلا اپنی بیویوں سے اس لیے کیا کہ انہوں نے خرچہ مانگا۔ نمبر 2 جب ہم نے سورۃ تحریم پڑھی تھی تو اس میں بھی ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ سورۃ تحریم میں یہ بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز بتایا جناب حفصہ کو، جناب حفصہ نے اٹھا کے عائشہ کو بتا دیا، اللہ کے وسلم اس بات سے بھی خفا ہوئے، اللہ کے وسلم نے ان سے قطع تعلقی کی۔ اس موقع پر بھی یہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2468 نمبر پہ اس کا مفہوم آتا ہے، میں آپ کے سامنے مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو اس موقع میں اللہ کے وسلم نے گویا الا کیا، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں موقع اکٹھے آ گئے یا کس طریقے سے بات ہوئی، تو یہ دونوں مواقع سے ریلیٹڈ یہ الا اللہ کے وسلم کے بارے میں آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اپنی بیویوں سے اس موقع پر بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایلا اس کو کہتے ہیں۔ اب بات اس طرح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے، یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ کہہ دیجئے، لازواجک اپنی بیویوں سے، ان کنتن اگر تم ہو،
تردن الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی چاہتی، وزینتہا اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو، اس کا مال چاہتی ہو، ٹھیک ہے، اگر تم اس کی زیب و زینت چاہتی ہو فتعالینا، تو ایسے کرو تم آؤ، امتعکن، میں تمہیں کچھ متا دیتا ہوں، میں کچھ تمہیں سامان دیتا ہوں، میں کچھ تمہیں پیسہ دیتا ہوں، میں تمہیں کچھ مال دیتا ہوں، وہ اسرحکن، اور میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، سراحن جمیلا، اچھے طریقے سے رخصت کرنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی بیویوں سے یہ بات کہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایلا کیا تھا نا، ابن کثیر کہتے ہیں اکرمہ کے قول کے مطابق کہتے ہیں کہ اللہ کے وسلم کی اس وقت 9 بیویاں تھیں۔ اب گنتے جائیے گا کون کون سی 9 بیویاں تھیں اس وقت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت جب ایلا کیا۔ نمبر 2 جناب حفصہ، نمبر 3 جناب ام حبیبہ، نمبر جو 4 ہیں جناب سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 5 جناب ام سلمہ، نمبر 6 جناب صفیہ بنت حیی، نمبر 7 میمونہ بنت حارث، نمبر 8 جویریہ بنت حارث، اور نمبر 9 زینب بنت جحش۔ یہ اللہ کے وسلم کی اس وقت 9 بیویاں تھی جب نبی علیہ وسلم نے اعلان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ ان سے آپ کہیے یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی کی بیویوں اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو تو اللہ کے رسول آپ ان سے کہیے پھر آؤ میں تمہیں مال دیتا ہوں، میں تمہیں ایسا رخصت کرتا ہوں، جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے رخصت کرنا، رخصت تمہیں اچھے طریقے سے کروں گا، پھر تم بیویاں میری نہیں رہتی، ٹھیک ہے، اگر تمہیں مال سے اس قدر محبت ہے اور دنیا کی تمہیں متاع چاہیے تو کیونکہ نبی ہے، جتنا جس جو ہے نا وہ جتنا ان کا قد بڑا ہے اور جتنا ان کا درجہ بلند ہے اتنی ہی مشکلات اور آزمائش زیادہ ہے، یہ چیز سمجھنے والی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا اعلان کے وقت 9 بیویاں تھیں، تو ان سے یہ بات کہی گئی، اور وہ بات کیا ہے یہ اگلی آیت میں آ رہی ہے۔ آج ہم نے یہی آخری آیت مبارکہ آج ہم نے پڑھنی ہے، اور یہ آیت ہے جی وَإِن كُنتُنَّ سے، ٹھیک ہے جی، وَإِن كُنتُنَّ، اور اگر تم ہو، وَإِن كُنتُنَّ، اور اگر تم ہو، تُرِدْنَ اللَّهَ، چاہتی اللہ کو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کو، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، دیکھو نا دو ہی چیزیں ہیں، یا تو تم دنیا کو چاہتی ہو یا تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، دنیا کو چاہتی ہو یا اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، دو چیزیں ہیں۔ اگر تم دنیا کو چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال دیتا ہوں اور تمہیں رخصت کرتا ہوں، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، تو پھر کیا ہے جی تمہارے لیے فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، اعد، اس نے تیار کر رکھا ہے، للمحسنات، محسنات کہتے ہیں نیکی کرنے والیوں کے لیے، من کن، تم میں سے، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر، ٹھیک ہے، اگر تم آخرت چاہتی ہو، اللہ اور اس کے رسول چاہتی ہو، تو پھر تمہارے لیے بہت بڑا اجر عطا کر رکھا ہے۔ اور قرآن کریم میں سورہ احزاب میں آتا ہے کہ لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ اتری، گئے جناب عائشہ کے پاس، سب سے پہلے جناب عائشہ سے کہا کہ یہ تمہاری چوائس ہے، دو چیزیں ہیں، یا دنیا چوز کر لو یا اللہ اور اس کے رسول آخرت چوز کر لو۔ جناب عائشہ نے کہا میں نے آخرت کو چوز کیا، باقی تمام بیویوں نے یہی بات کی، تو اللہ تعالیٰ ان سے اتنا خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی کہ لا يحل لك النساء من بعد، آج کے بعد کوئی اور عورت آپ پہ حلال نہیں ہے، ولا ان تبدل بهن، اور نہ ہی آپ جو ہیں وہ عورتوں کو بدل سکتے ہیں ان کے علاوہ، ولو اعجبک حسنہن، اگرچہ آپ کو اس کے علاوہ عورتیں پسند بھی ہوں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کوئی بھی نکاح نہیں کیا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو بدلا ہے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو طلاق دی ہے، یہ دنیا میں بھی جو ہے نا وہ اللہ کے وسلم کی بیوی ہیں، آخرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جب انہوں نے چوز کیا آخرت کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر عظیم بھی دیا اور زبردست قسم کا ان کو بینیفٹ بھی دیا، اس طریقے سے کہ ان کو دنیا میں بھی ان کا نبی نے بیویاں رکھا، آخرت میں بھی، اور ان کو طلاق بھی نہیں دی، اور اسی طریقے سے رہتی لائف تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی بیویاں اللہ کے وسلم کی رہی۔ یہ دو چیزیں آخرت کی آپ نے چوز کرنا، ہمارے لیے یہ سبق ہے نا کہ آپ نے آخرت اللہ اور اس کے رسول کو چوز کرنا ہے زندگی میں، یا آپ نے دنیا کو چوز کرنا ہے۔ ہمارے سامنے بھی یہی دو رستے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم نے وہ رستہ جو ہے نا وہ چوز کرنا ہے جو رستہ آخرت کا ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ کسی کا کوئی کوشچن آج کے لیسن سے؟
آج کے لیسن سے کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ جی سہانا ملک. السلام علیکم سر. سر وہ جو 3 قبیلے تھے ان کے نیم ریپیٹ کر دیں. بنو قینقا، بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہود کے 3 قبیلے تھینک یو سر. اور 3 جو ہیں یہ مدینہ میں موجود تھے، بیسک 3 قبیلے. جی کسی اور کا کوئی کوشچن آج کے سبق میں سے؟ کل اس سپارے کی آخری آیت اور اگلا سپارہ ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. جی اینی کوشچن؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حافظ صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. جیسے میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے لفظ الہ بتایا عربی میں، اس کو ہم لکھیں گے کس طرح؟ یعنی پہلے الف آئے گا، پھر لام یا کے ساتھ آئے گا یا لام الف کے ساتھ آئے گا؟ کہاں میں نے بات کی الہ کی؟ آپ جو عربی ورڈ یوز کر رہے تھے قطع تعلقی کا، جو قطع تعلقی میں الہ کی جو آپ نے بات کی وہ ہے ایلا، الف یہ لام الف لا، الف اچھا یہ ایلا، لام الف ٹھیک لا، ہے. ایلا.